بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج کل ہمارے ملک خداداد پاکستان میں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ظلم کے بارے میں کچھ آپ کی سمع خراشی کروں۔ ظلم کی تعریف میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ظلم لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ کوئی مال یا ملک اس کے ملک سے بلا سبب و عوض چھین لیا جائے، جیسا کہ عام طور سے لوگوں نے ظلم کا معنی یہی سمجھ رکھا ہے۔ حقیقت میں ظلم مذکورہ بالا تعریف سے زیادہ عام ہے۔ ملک کا چھین لینا، عمل میں غصب کرنا، بغیر حق کے کسی بات کا طالب ہونا یا کسی پر ایسے حق کا واجب کر دینا جو شریعت نے واجب نہ کیا ہو، سب ظلم ہے۔ پس بغیر حق مال پر ٹیکس لگانا بھی ظلم ہے، اور ایسا کرنے والے بے شک ظالم ہیں، اور مال و دولت کے لوٹنے کسوٹنے والے بھی ظالم ہیں، اور جو شخص کے لوگوں کو ان کے حقوق سے باز رکھے وہ بھی ظالم ہے، اور علی العموم املاک کے غصب کرنے والے بھی ظالم ہیں، اور ان سب کا وبال سلطنت کی گردن پر پڑتا ہے۔ اور سلطنت کے بارے میں فرانس کا ایک کہتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ لگانا ہو کہ ملک کون چلاتا ہے تو یہ پتہ کرائے کہ کس پر تنقید کرنا جرم ہے، تو خود بخود پتہ چلے گا کہ حکمران کون ہوتے ہیں، کیونکہ ان باتوں سے لوگوں میں کاروبار کا جوش نہیں رہتا، جس سے آبادی گھٹتی ہے، اور آبادی کے گھٹنے سے جو سلطنت کی دولت و ثروت اور رونق و شادابی کا ذریعہ ہے، سلطنت کو نقصان پہنچتا ہے۔ حرمت ظلم کی حکمت جاننا چاہیے کہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے محض اسی مصلحت سے ظلم کو محرمات شرعیہ میں داخل کیا ہے کہ اس سے عمارت و آبادی کی تباہی و بربادی لازم ہے، اور انسانی آبادی کی بربادی سے بنی نوع انسان کی بربادی لازم ہوتی ہے، اور یہی شرع کی وہ عامۃ المراعات حکمت ہے جو شریعت کے پانچویں ضروری مقاصد یعنی حفاظت دین، حفاظت نفس، حفاظت عقل، حفاظت نسل، حفاظت مال میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ چونکہ ظلم موجب انقطاع نوع انسانی ہے، اسی لیے شریعت نے اس کی حرمت کا حکم دیا ہے، اور کتاب و سنت میں بے حد و حساب مواقع پر اس کی حرمت کا ذکر آیا ہے۔ اور اگر فریقین یعنی ظالم و مظلوم ظلم پر قادر ہو سکتے تو ظلم کے لیے بھی سزا و جرمانہ وغیرہ مقرر کر دیتے، جیسے کہ ان مقاصد نوعیہ کے لیے عقوبتیں مقرر کر دی گئی ہے جن کے ارتکاب پر فریقین کو قدرت ہوتی ہے، جیسے زنا، قتل، نشہ وغیرہ ہے۔ لیکن چونکہ ارتکاب ظلم پر فریقین کو قدرت نہیں ہوتی، بلکہ ظلم وہی ایک کرتا ہے جو قدرت و شوکت رکھتا ہو، اس لیے شریعت نے ظلم کی محض مذمت کی ہے اور وعید و تحدید سے بار بار ڈرایا ہے، تاکہ قادر مقدور علیہ پر ظلم و ستم کرنے سے خود پرہیز کرے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ظلم و زیادتی کے کاروبار پر اثرات پڑتے ہیں۔ لوگوں کے مال پر دسترازی کرنا آئندہ کے لیے ان کو اس مال کی اصول و کمائی سے روکتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ دیکھتے ہیں کہ محنت و جانفشانی سے مال کے پیدا کرنے کا نتیجہ یہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے چھن جائے۔ اس لیے جب لوگوں کو اپنا مال و منال کے لٹ جانے کا خیال ہوتا ہے تو اس کے اکتساب و استحصال کا جوش و خروش دب جاتا ہے، اور ان کے ہاتھ کوشش سے رک جاتے ہیں، اور جس قدر کہ ظلم و عدوان جائز رکھا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس کو جائز رکھا گیا ہے، خواہ جو بھی ہو ظلم سے باز نہیں رہتا، اسی قدر رعایا کسب حلال سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے جب ظلم زیادہ اور عام ہوتا ہے تو تمام کاروبار سے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھانا بھی چاہیے۔ جب ان کو کسی کام سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کس امید پر وہ ارکریز کوششیں کر سکتے ہیں، اور جس حالت میں کہ ظلم کم ہوتا ہے تو کسب سے رعایا کو حرج بھی کم ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آبادی اور اس کی زیادتی اور بازاروں کی چہل پہل محض کاروبار اور مصارف و معاملات ضروریہ میں
لوگوں کی سعی کوشش سے ہے کہ ہر ایک آنے جانے والوں کا تار بندہ رہتا ہے، اور جب لوگ کسب معاش سے ہاتھ اٹھا بیٹھے اور اپنے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا تو شہروں کے بازار بھی بے رونق ہو جائیں گے، ملک کی حالت بگڑے گی اور لوگ وہاں سے متنفر ہو کر رزق کی تلاش میں جو انہیں وہاں نہیں مل سکتا دوسرے ملک کی طرف نکل جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کی آبادی کم ہوگی اور شہر و قریہ ویران و خالی پڑ جائیں گے، اور ملکی خلل سے سلطنت و سلطان بھی تباہی میں آئیں گے، اس لیے کہ سلطنت کی رونق اور خوشی وابستہ ہے آبادی سے۔ جب وہ ہی بگڑ گئی تو پھر سلطنت اپنے حال پر کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ دیکھو کہ مسعودی نے فارس کے حالات لکھتے ہوئے معبد و بہرام کا کیا خوب قصہ لکھا ہے، اور ظلم و غفلت کی برائی کس خوبی کے ساتھ امور کی زبانی بیان کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ بہرام نے الو کی آواز سنی، معبد سے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ایک نر بوم مادہ بوم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور مادہ بوم اپنے مہر میں 20 ویران گاؤں بہرام کی سلطنت میں مانگتی ہے۔ نر نے اس شرط کو قبول کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اسی بادشاہ کی سلطنت رہی تو میں تجھ کو 1000 گاؤں دے دوں گا، اور حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے یہ بات کچھ مشکل نہیں ہے۔ بہرام نے جب یہ بات سنی غفلت سے چونک پڑا، معبد کو علیحدگی میں بلایا اور پوچھا کہ تم نے وہ کیا بات کہی تھی؟ اس نے عرض کیا کہ اے بادشاہ کی عزت شریعت اور اس کے امر و نہی کے ماننے میں ہے، اور شریعت کا قیام ملک سے وابستہ ہے، اور ملک کی عزت مردان کار کے ساتھ ہے، اور مردان کار ملتے ہیں مال سے، اور مال حاصل ہوتا ہے عمارت و آبادی سے، اور آبادی ہے عدل کے ساتھ، اور عدل ترازو ہے جس کو رب کریم نے مخلوقات میں نصب کیا ہے، اور اس کی دیکھ بھال بادشاہ کو دی ہے۔ اور اے بادشاہ تو نے زمین کے مالکوں اور ان کے آباد کرنے والوں سے چھین لی ہے، حالانکہ وہ لوگ خراج دیتے تھے اور تجھ کو ان سے مال حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ زمین تو نے اپنے حاشیہ نشینوں اور خادموں اور بیکار لوگوں کو دے دی ہے، جن کو نہ اس کی آبادی کی فکر ہے اور نہ اس کے انجام پر نظر ڈالتے ہیں، اور نہ زمین کی اصلاح و درستگی کی فکر کرتے ہیں، چونکہ وہ لوگ ہر وقت تیرے پاس رہتے ہیں اور ان سے خراج لینے میں بھی درگزر کیا جاتا ہے، اور ظلم ان لوگوں پر جو خراج ادا کرنے والے اور زمین کو آباد رکھنے والے ہیں۔ ناچار انہوں نے اپنی زمینیں چھوڑ دی، ان کی آبادیاں ان سے خالی ہو گئی، ویرانوں میں جا پڑے اور وہی رہنے لگے تاکہ تیرے ظلم سے بچے۔ ان باتوں سے ملک کی آبادی کم ہو گئی، زمینیں خراب پڑی ہے، خراج کم ہو گیا ہے، لشکر اور رعیت تباہ حال ہے، آس پاس کے بادشاہ تیرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس لیے کہ تیرے پاس وہ چیز ہی نہیں جس سے تو حکمرانی کر سکے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا، انتظام پر کمر باندھی اور اپنے خواص و جانشینوں سے زمینیں چھین لی اور اصلی مالکوں کو دے دی، اثر نو کہنہ رسموں کو تازہ کیا، آبادی بڑھنے لگی، اور جو لوگ ان میں سے ضعیف ہو گئے کبھی حال ہوئے، پس زمینیں معمور اور آباد ہو گئی، ملک کی پیداوار بڑھی، دیوان خراج کے پاس مال آنے لگا، لشکر درست ہوا، دشمنوں کی امیدیں منقطع ہوئے، ملک کے اطراف و اکناف فوجوں سے معمور ہوئے، اور بادشاہ بنفس نفیس مہمات میں مشغول ہوا۔ پس اس کی سلطنت کا زمانہ خوبی سے یاد کرنے کے قابل ہوا اور ملک میں کافی بندوبست ہو گیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم آبادی کو خراب کرتا ہے، اور آبادی کی خرابی کا نقصان اور وبال سلطنت پر آتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، ظلم انتہائی قبیح چیز ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مظلوموں کی مدد اور ظالموں کو ان کے ظلم سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ظالم ہونے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔